خواتین و حضرات، اب ہم آج کی یہ تقریب جس مقصد کے لیے اور جس شخصیت کے لیے سجائی گئی ہے، ہماری مہمان نندی پور رادھا اور برف کی عورت کی مصنفہ، آپ کی سب کی مہمان محترمہ شاہین کاظمی، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اتنے سارے خوبصورت لوگوں کا یہاں آنا میرے لیے بہت عزت افزائی ہے، اور آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، کہانیوں کو اتنے گہرائی میں جا کے پڑھا، اس پہ تبصرہ لکھا، میرے لیے سب سے اہم یہی ہے، اور اس کے بعد اتنا خوبصورت مضامین بھی پڑھے، سب کا شکریہ۔ آپ تشریف لائے، میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں نام کے ساتھ ہر ایک کو مخاطب کر سکوں، لیکن آپ کے ہر ایک کا آنا میرے لیے بہت 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 عزت افزائی کا باعث ہے۔ چنی آنکھوں کے باوجود آئی کین سی ایوری تھنگ۔ تو یس نو اوکے، سوری، مجھے لائن سے ہٹا دیا۔ اصل میں لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ شاید میں شاعرہ ہوں، لیکن میں نے افسانہ نگاری ہی سے شروع کیا تھا، اور اسلوب کے بارے میں لوگ ایک عمومی تاثر، خاص طور پر میرے بچوں کا یہ ہے کہ میں وہ لکھتی ہوں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور ایک اور بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ بیٹی جو چھوٹی ہے میری، سب سے پڑھا اس نے جرمن میں ہے، انگلش بائی لینگول تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو افسانوں کا بہت اچھا شعور ہے، اور گویم کا کوے کا آپ نے ذکر کیا تو بہت اچھی مجھے ٹپس دیتی ہے، ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے۔ اس نے یہی کہا ہے کہ وہ بیریئر توڑ کے لکھے، بیریئر سے باہر نکلنا چاہیے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ نہیں، ایک کچھ سماجی پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، لیکن گویم کے کوے، ہرکولینیم کی مالکینی، میں نے کوشش کی نندی پور کی رادھا کہ وہ بیریئر جس حد تک میں توڑ کے جا سکتی ہوں تو میں کوشش کی، اور کہاں تک کامیاب ہوئی وہ آپ سب بتا سکتے ہیں۔ دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ سب کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی ہمیشہ مجھے، اور اپنے ملک، اپنا وطن، اس میں آ کے شاید ابھی وہ جیٹ لیگ سے باہر نہیں آئی ہوں کہ میں ریئلائز ہی نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں یہاں پاکستان میں ہوں، وہ مائنڈ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس طرح کی تقریب میں بہت طویل عرصے کے بعد، میں شاید 21 سال کے بعد یہاں آئی ہوں، اور میرے لیے یہ اعزاز ہے۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ ایک تخلیق پیش کریں جو آپ کو پسند ہو، چھوٹی یا بڑی، جو بھی مناسب ہو۔ جی میں کوشش کرتی ہوں۔ نندی پور کی رادھا میں افسانہ ہے ایک، وہ رویا کیوں نہیں۔ میری سلگتی کلستی کوک میں اترتے تابوت، گرم لہو کھنڈر بنتے شہر، راکھ ہوتے کھیت کلیان، سوکھے کی ماری ندیاں، چٹختی مٹی، بے سمت بھاگتی اولاد، بڑھتا ہوا تعفن اور سڑاند، صدیوں سے چھاتی پیٹتے پیٹتے میرے ہاتھ شل ہونے لگے ہیں، آنسو خشک ہو گئے، لیکن تم بدلے نہ تمہارا چلن، وہی بے نیازی، وہی تمہارے نکارے کی دھم دھم، وہی بے ثبات قدم، جو ہر بار میری جھولی میں آنسو، آہیں اور چیخیں اڈیل دیتے ہیں۔ سمے، میں تم سے مخاطب ہوں، میں جانتی ہوں ہمیشہ کی طرح تم میری پکار آج بھی نظر انداز کر دو گے، پھر میں کیوں تمہیں سنوں؟ بتاؤ۔ دھرتی سسک اٹھی، سن وشال کوکھ والی، میں نے کب تجھے نہیں سنا؟ دائرہ در دائرہ، عکس در عکس گزری کتھائیں، عبرت خانے میں کون سا جاتا رہا ہے؟ ہاتھوں میں آئینے کس نے تھمائے؟ اب اگر شکلیں ہی مسخ ہوں اور عکس آنکھوں کی پتلیوں میں سمانے سے انکاری ہوں تو قصور کس کا ہے؟ سن، جب عقل اسیر ہو
اور طاقت و جبروت بے نتھے بیل کی طرح آزاد ہوں تو چھاتی پیٹنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سمے کی آواز رن گئی، مگر آج میں امید سے ہوں۔ میری بات غور سے سن۔ میں نے کہا میں آج امید سے ہوں۔ جی متلاتا ہے اپنے ارد گرد دیکھ کر۔ تعفن ناک سے ہوتا ہوا دماغ میں گھس جاتا ہے، ابکائیاں آنے لگتی ہیں، ہاتھوں پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ میں بھی امید سے ہوں۔ میری بات سن کر سب کے منہ ایسے بنتے ہیں جیسے کوئی کڑوی کسیلی گولی نگل رہی ہو۔ کیا میں امید سے نہیں ہو سکتا؟ میں جانتا ہوں تم بھی مجھے دیوانہ سمجھتی ہو۔ دن رات میری بک بک نے تمہاری زندگی اجیرن کر دی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں بات نہ کروں تو میرے اندر گھٹن پڑنے لگتی ہے، غبار سر چڑھنے لگتا ہے، پھولتا پیٹ جب پسلیوں میں گھسنے لگتا ہے تو سانسیں تنگ ہو جاتی ہیں، جیسے مجھے اب بھی ایک ایک سانس کے لیے توگ و دو کرنی پڑ رہی ہے۔ میں سوچ میں ہوں کیا کروں، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ بہت عجیب عجیب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ کالی موٹی گائے کے تہہ کے نیچے دبا ہوا تعفن اور سڑاند۔ صدیوں سے یہ منظر ایسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سڑاند بڑھ رہی ہے، تعفن اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، آئینے اندھے ہو چکے ہیں اور عکس باغی۔ کوئی کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تم جانتی ہو یہ منظر کتنا خوفناک ہے، تمہیں یہ سب دکھائی دیتا ہے۔ یہ زہر ہمیں نگلنے کو ہے، یہ زہر تمہاری اولاد کو نگل جائے گا۔ بولو نا، تم بولتی کیوں نہیں؟ تمہاری اولاد صدیوں سے یہ زہر کاشت کرتی آئی ہے، اور اب ان کالے بھجنگ پودوں پر اتا بور عقیدوں کی صلیب پر لٹکی کھوپڑیوں سے عقل کے آخری خلیے بھی چاٹ جائے گا۔ تمہاری اولاد آج بھی بچے جن کر گلیوں میں چھوڑ دیتی ہے، مقدس صحیفوں کو دھون پی کر لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کا ڈھونگ کرتے ہوئے یہ مکار تمہاری کوکھ میں آگ سلگاتے ہیں۔ اف، یہ درد میری جان لے لے گا۔ گلی گلی خوف بویا جا رہا ہے۔ آسمان کی ثنا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے سینے میں خنجر اتارتے ہیں، مگر آنکھوں میں اتری سوئیاں کوئی نہیں نکالتا۔ بصارت اور بصیرت دونوں لا علاج ہیں۔ قربانی کے استھانوں پر بندھی بکریاں ممیاتی ہیں تو بدکاری ہنسنے لگتی ہے، اس کے لبوں پر مکرو مسکراہٹ ہے۔ میں بہت ڈر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے تیز لمبے ناخنوں والے ہاتھ میری کوکھ کو کھرچ رہے ہیں، لیکن مجھے اسے جنم دینا ہے، اپنی امید کو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ تعفن کائی توڑ کر تمہارے خوابوں میں زہر بھر دے، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ بتاؤ نا، میں کیا کروں؟ میں ایسا کیا کروں؟ میں کس سے بات کروں؟ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تمہیں دکھ دینے والوں میں میں بھی شامل تھا، یہ جانتے ہوئے کہ میرا وجود تو تم سے مشروط ہے۔ تم ہو تو میں ہوں۔ ہم نے صدیوں مل کر ہر کرب جھیلا، ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہر سفر طے کیا، ہر بار آنگن میں راتیں بوئیں، اور ہر بار اپنی ذام میں آگے بڑھ کر میں آگے بڑھ گیا۔ تم جانتی ہو یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے تمہارے سینے میں اترتے لاتعداد تابوت دیکھے، تمہاری جلتی کوکھ کی تپش، تمہارا ہڑکتا سینہ۔ تمہارے دکھ مجھے رلاتے ہیں، مجھے گھائل کرتے ہیں، مجھے گھائل کرتے رہے ہیں۔ میں ظالم نہیں ہوں، سنا تم نے؟ میں ظالم نہیں ہوں۔ حوصلہ مت ہارنا، اس اندھیارے سے لڑنے کے لیے خون جلانا ہوگا۔ یہ عفریت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اف، یہ کیسا درد ہے، کاٹتا چیرتا ہوا۔ تم ایک بات بتاؤ، کوئی نہیں مانے گا، لیکن یہاں سبھی کو حمل ٹھہر گیا ہے، جائز ناجائز، ہر ایک اپنی اپنی خواہشات کا حمل اٹھائے ہوئے ہے۔ اسی لیے تو اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ مت دیکھو ایسی نظروں سے میری طرف، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایسا ہونا ہی تھا۔ خالق نے آنکھیں نہیں پھیری، مخلوق نے اسے تیاگ دیا ہے۔
گلی گلی نکڑ پر بنے نئے نویلے رب، میرے عبرت خانے کیا ہوئے، میرے آئینہ خانے کیا ہوئے۔ مجھے لگتا ہے اب تخلیق کا آخری مرحلہ آن پہنچا ہے، چیر دینے والے درد میرے پہلو سے اٹھ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا میں کیا کروں، یہ آدم ذات یہ مجھے کچھ کرنے دیں گے؟ تمہاری کوکھ بھی یوں ہی جلتی ہوگی۔ درد شدید تر ہوتا جا رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا جسم کسی تیز دھار آلے سے کاٹا جا رہا ہو۔ یا اللہ، اتنی اذیت اب برداشت نہیں ہوتا، شاید میں مر رہا ہوں۔ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ کیا حشر بپا ہونے والا ہے؟ یا اللہ سنو، اے وشال کوکھ والی سنو، میرا ہاتھ تھام لو، میں اذیت میں ہوں، میں تمہاری وجہ سے اذیت میں ہوں۔ یہ آدم ذات، یہ تمہاری بے حس ناخلف اولاد، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ بہت اندھیرا ہے، مگر میں اپنی امید کو جنم دینے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ روشنی کر دو، کوئی روشنی کر دو۔ ہائے ہائے، اور اس کے بعد ایک طویل چیخ اور پھر ایک غلیظ خاموشی۔ خاموشی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا بچہ تو بدکاری کا پھل نہیں تھا، پھر یہ رویا کیوں نہیں؟ یہ رویا کیوں نہیں؟ سمے کی آہوزاری کی وجہ سے کائنات پر لرزہ طاری ہے، اندھیرا مسکراتا ہے، اور وشال کوکھ والی کی چپ گہری ہونے لگتی ہے۔ نظم کا عنوان ہے کلو کے 100۔ امید کے لمبے رستوں پر جب کلو کے 100، امید کے لمبے رستوں پر جب شام ڈھلے، جب خون کی اوڑے سرد ہوا میرے ساتھ چلے، جب سبز رتوں میں سرد ہوئے سب جذبوں کی اس دل دالا میں خاک اڑے، آشا کے سنہری پیڑ پہ جب بھی کوہر جمے اور پتے سارے جھڑ جائیں، جب ٹوٹتے وعدوں کے سب ریزے رگ میں خون کے ساتھ بہیں اور بین کریں، جب جیون میں ہر روز نئے سمجھوتوں کا تاوان بھرے، جب چلتے چلتے ہمراہی ایک موڑ پہ آ کے رک جائیں، یا ہاتھ چھڑا کر رستے میں کسی اور ڈگر پہ جا نکلے، ایسے میں پرانی چیزوں کا ایک بیوپاری جو گلی گلی آواز لگا کر کہتا ہے، ردی کاغذ ردی پیپر ہیں کلو کے 100، بس کلو کے 100۔ تب سوچتی ہوں میں پوچھ لوں، ہو میں جارے تم گلے سڑے رشتوں کے کاغذ لیتے ہو، اور لیتے ہو تو کیا بھاؤ؟ بہت شکریہ آپ کے افسانے، آپ کی نظم اور آپ کے خیالات کا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔